ہاں مطلب آپ کہتے ہیں اختیار صاحب کیوں آپ بات بگاڑتے ہیں اور ایسی نوبت لاتے ہیں کہ مطلب ان کو پلٹ کے جواب دینا پڑتا ہے. پھر یہ کہ یہ دیکھیں نا یہ خلاف ورزی تو کی نا آپ نے. اب یہ سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی نیئر بخاری میں نے ابتدائیے میں بھی ان کا بیان پڑھا ہے, وہ بھی جو آپ نے وہاں الیکٹرک بسیں بھیجی ہیں اور اس پہ تصویر بھی پھر وہ ہے نشر ہے آویزہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے عوام کے پیسوں سے انتخابات خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے, ٹیکس کے پیسوں سے خریدی گئی بسوں پر اپنی تصویر لگائی گئی ہے, کیا یہ بسیں جاتی عمرہ کے اکاؤنٹ سے خریدی گئی ہیں. یہ دیکھیں نا یہ والا اختیار صاحب یہ آپ پہ آرگیومنٹ صرف پیپلز پارٹی نہیں کرتے, پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں کہ آپ سرکاری پیسے سے ذاتی تشہیر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا. پی ٹی آئی تو دے آر کلوز چیپٹر, ان کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے. جہاں تک بسوں کی بات ہے تو میں اتنا آپ کو کہوں گا کہ اٹس اے ہیلدی کمپٹیشن. ہم نے بسیں بھیجی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر ٹرک بھیج دیں, وہاں پر جہاز بھیج دیں, ہیلی کاپٹر بھیج دیں. وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن. اگر کوئی کام اچھا ہو رہا ہے جس سے پبلک کو فائدہ پہنچتا ہے اور وہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور یہ میرے خیال میں منصوبہ جو ہے یہ اب کا نہیں ہے کہ یہ اچانک آسمان سے اترا اور وہاں پہ پہنچ گیا. یہ لیپ ٹاپ سکیم ہو گیا, وہاں کی سڑک ہو گئی, موٹر وے ہو گئی, یہ دانش سکول ہو گئے, یہ تو بہت پرانے منصوبے ہیں ہمارے, جس کا پی سی 1 بنتا ہے, منظوری ہوتی ہے, پھر اسی طرح وہ آگے چلتی ہے. تب پنجاب لیکن اگر بڑے بھائی کا کردار انتخابی ادا مہم کر رہا کے ہے دوران تو یہ سب پھر وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے نا, یہ بیسیکلی مسئلہ ہے. اچھا میں I don't believe in this. ہم 21ویں صدی کے 2026 کے وسط میں سے گزر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت یہ وہ دور ہے کہ آپ ایسے وقت میں اگر کوئی کام کریں تو آپ کا ووٹر بڑھ جائے گا اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کا ووٹر گھٹ جائے گا. پہلے شاید ہوتا تھا, اب ایسے نہیں ہوتا. جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا اس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہے. وہ ان کی کریڈنشلز دیکھیں گے کہ انہوں نے پہلے کیا کیا, پہلے یہاں پر یہ حکومت کر کے گئے ہیں. وہ ہمیں اگر ووٹ دے گا تو ان کو ہماری حکومت کا بھی پتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں, تو وہ پوٹینشیل ہمارا دیکھ کر وہ ووٹ دیں گے. جہاں تک بات آپ نے کی, دیکھیں رانا صاحب کی جو بات ہے میں اس پہ کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے. ہاں میں اس بات کو ضرور کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ بلاول صاحب اگر پٹری سے نہ اترتے تو شاید یہ ترش اور تلخ تو خیر نہیں ہے لیکن ترش ضرور ہے یہ لہجے, اس کی ضرورت ابھی تک شاید پیش نہ آتی, اس کی نوبت نہ آتی. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کل میرے لیڈر نے کہا, میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, نواز شریف نے جو کہا بہتر کہا, بھائی پکارا, برخوردار پکارا, اور پھر کہا کہ نوک جھوک ضرور ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے گریبان میں اور گلے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو اچھا آپ نے کیوں اختیار صاحب, میں اگر آپ سے پوچھ سکوں, آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ بلاول صاحب اگر پٹری سے نہ اترتے تو ایسا نہ ہوتا, کیوں آپ کو لگا وہ پٹری سے پہلے اترے ہیں؟ وہ بھی تو آپ پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ شروعات کی ہے اس سب کی. نہیں میرے خیال میں اس کو ریپیٹ بھی نہیں کروں گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا, لیکن اتنا کہوں گا کہ الیکشن کیمپین میں مریم بی بی سے پہلے, نواز شریف کے لب کشائی سے پہلے بلاول صاحب وہاں پر گئے تھے, انہوں نے اسپیچ کی تھی, اس میں سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. وہیں سے بات پھر شروع ہوئی. جب لیڈر ایک پارٹی کا, جب چیئرمین ایک پارٹی کا بات کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر سیکنڈ ٹیئر اسی لائن کو لے کر پھر آگے چلتی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں جو میرے لیڈر نے کل کہا تھا, بلاول صاحب کو بھائی بھی پکارا, ان کو برخوردار بھی کہا اور نوک جھوک کا بھی کہا کہ ضرور آپ تنقید کریں. کمپٹیشن کس چیز میں ہونی چاہیے, آئی بلیو ان اٹ. وہ ایک جو بڑی تلخ قسم کی کمپٹیشن یا تنقید عمران خان صاحب لائے تھے نا پاکستان تحریک انصاف کی ایڈیشن کے بعد, اوئے توئے گالی فلاں دمکان, میں چمڑی اتار دوں گا, میں یہ کر دوں گا, اس کا یہ کر دیں گے, وہ کر دو, مار دو, جلا دو, گرا دو, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں کمپٹیشن کس بات پہ ہو کہ بلاول صاحب بولیں کہ ہم نے اتنے اسکول بنائے ہیں, ہم یہ بولیں گے کہ ہم نے اتنی یونیورسٹیاں بنائی ہیں, وہ بولیں گے ہم نے اسپتال بنائے, ہم بولیں گے ہم نے 15 اسپتال بنائے. کمپٹیشن اس بات کی ہونی چاہیے. کلیکٹیولی ذرا فائنل انپوٹس بھی سب سے لے لیتے ہیں. بہت آپ نے ظاہر اہم بات کی ہے اور ہم اس سیگمنٹ میں اسی کے اوپر ہم فوکس تھے. بتائیں حسن صاحب, کیا ضرورت تھی بلاول صاحب کو ایسے مطلب ان اپروپریٹ باتیں کرنے کی جو شروعات انہوں نے کی؟ تو پھر وہ فرسٹ ایئر ہے لیڈرشپ. میں ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے ضرور عرض کروں گا
کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کسی بھی چیز میں پہل نہیں کی. ہاں یہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس جمود کو توڑنے کے لیے آغاز سیاست جو ہے وہ کیا. وہاں کے لوگوں کو جا کے کہا کہ حق حاکمیت آپ کا ہے, فیصلے آپ نے کرنے ہیں, ووٹ کے ذریعے کرنے ہیں. کوئی باہر سے بیٹھا ہوا آپ کی تکلیفوں کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتا. یہ ضرور ہم نے کہا. اس کے علاوہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کوئی بات نہیں کی. جو بات سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ چلی, جس پہ سپوکس پرسن بھی آئے, جس پہ وزراء نے بھی بات کی, وہ بات میاں صاحب نے شروع کی. ہمارے لیے میاں صاحب انتہائی قابل احترام ہے. جو بھی باتیں شروعات ہوئی وہ اگر اختیار ولی صاحب وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو میرے وہ محترم ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, میں کیوں وہ بات کروں. لیکن وہ بات انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کس کی خواہش تھی جس نے کشمیر میں کھڑے ہو کے اپنی خواہش کا اظہار کیا. ہم نے تو قطعاً نہیں, ہم نے تو ان لوگوں کو حق حاکمیت کی بات کی, وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ حق ملکیت کی بات کی, حق روزگار کی بات کی. ہم نے تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا. جہاں تک ترقیاتی کاموں کا ہے کہ 2026 ہے, اب کوئی آدمی اس کو برا سمجھتا ہے, کوئی آدمی نہیں سمجھتا, لیکن جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جو کوئی ہمارا ضابطہ اخلاق ہے, جو چیزیں ہیں, اگر اس میں اب دیکھیں نا, ہاں تو اس کے جواب میں چیئرمین نے کہا نا کہ اس کے لیے لیجسلیشن کرنی پڑے گی. اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کشمیری عوام سے رابطہ کرنا پڑے گا. وہ وزیر اعظم صاحب پاکستان فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے گا. وہ بات کی, وہ سیاسی گفتگو تھی, انہوں نے کی, انہوں نے جواب دے دیا. اس پہ تو کوئی ایسی نہ بدتمیزی ہوئی, نہ کوئی. ہمارے لیے پوری فیملی, جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے بھی سیاسی رہنما کے بارے میں کوئی تضحیک امیز بات کرنا, وہ اس کی دل آزاری ہے اس کے کارکن کی. میرے اگر کوئی لیڈر کی بات کرے گا تو میری دل آزاری ہوگی, مجھے تکلیف ہوگی. ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, ہماری دشمنی نہیں ہے, ہم دوست ہیں, ہم نے کٹھے بیٹھنا ہے, یہ ملک چلانا ہے. یہ کیسے چلے گا اگر ہمارے ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہوں گے تو. تو میاں صاحب دیکھیں نا, انہوں نے تو آپ سے بڑا پیچ اپ کیا ہے, پھر اتنا مطلب آپ اختیار صاحب آپ دیکھیں بات وہاں سے تھوڑی سی خراب ہوئی جب بلاول صاحب نے یہ بات کی تھی کہ آبنائے ہرمز کھولنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ آئے ذرا کشمیر بھی کھول دیں. کریکٹ. اور اس وقت تک کوئی بیان ہماری سیکنڈ ٹیئر سے, فرسٹ ٹیئر سے, تھرڈ ٹیئر سے کسی کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی تھی. حالانکہ یہ سب کو پتا ہے کہ کشمیر کے کھولنے کا مقصد کیا ہے, کشمیر کے حالات کیا ہیں, وہاں پر پی ایم ایل این کی سٹرگل کیا ہے, اور وہاں پر جو ایک تھے وہاں کے وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب, جو وزیر اعظم ہیں وہاں کے کشمیر کے, ایک ہمارے وفاق کے نمائندے ہیں جو کشمیر افیئر کے وزیر ہیں امیر مقام صاحب, ایک ان کا رول بنتا ہے. اب دونوں نے, یہ دونوں حکومتوں نے کیا کیا وہ ساری دنیا کو, پورے کشمیر کو معلوم ہے. لیکن اس طرح کی بات آبنائے ہرمز کے ساتھ لنک کرنا میرے خیال میں وہاں سے نہیں برا کیا لگا. وہاں سے ایک جو ٹریک پر ہم جا رہے تھے اس ٹریک سے ہم حسن صاحب کہہ رہے ہیں اس میں تو برا ماننے کی کوئی بات نہیں تھی. جی نہیں, میں اختیار صاحب بات کر لیں, میں پھر کرتا ہوں. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اب ہم جہاں پر آ گئے, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کشمیر کا وزیر اعظم بننے کا خواہش کا اظہار ایسے نہیں کیا کہ وہ کوئی جا کے وہاں کے وزیر اعظم بننے لگے ہیں. انفیکٹ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر کو خصوصی نگرانی چاہیے, خصوصی توجہ چاہیے, جو یہاں کا انفراسٹرکچر ہے اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور جملہ ذرا فرما دیں اختیار صاحب, چونکہ وقت بھی میرے پاس محدود ہے. ہماری حکومت گزرنے کے بعد وہاں پر بہت کام پینڈنگ ہو چکے ہیں. ان کاموں کو ختم کرنے کے لیے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ہر 3 مہینے بعد آ کر اب اس کی میں خود سپرویژن بھی کروں گا.